بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے روک دیا ہے کہ ان کے فیصلہ آنے سے پہلے قیاس سرائی نہ کی جائے، تبصرے تجزیے نہ کیے جائیں، تو ہم بھی صحافتی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر تو تبصرہ نہیں کریں گے جس پر ہم نے کل اپنی ویڈیو میں بات بھی کی تھی کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت رک گئی ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب پر نیب کے جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں وہ ان سب کیسز میں سے یہ والا جو کیس ہے منی لانڈرنگ کا کیس، جس میں ضمانت کے لیے شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں، یہ واحد کیس ایسا ہے جس میں نیب کے پاس سب سے زیادہ ثبوت موجود ہیں اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ ناقابل تردید میں اس لیے کہہ سکتا ہوں یا کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کیس میں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، پیسوں کی ترسیل ہوئی ہے، ایک بینک سے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں گئے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے جب ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس کا بینک کے اندر ریکارڈ رہتا ہے۔ یہ پیسے اگر بیرون ملک جاتے ہیں تو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، بیرون ملک سے ٹیٹیاں آتی ہیں تو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب اس کا تفصیل سے جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہے نیب کے پاس، اس لیے اس میں شہباز شریف صاحب ایک واحد کیس ہے کہ جس میں ان کے پھنسنے کے امکانات ہیں، یا نیب سمجھتی ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ شہباز شریف کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے، اور یہی کیس ہے جس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ضمانت مانگ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو کے خلاف ثبوت ہیں وہ ہیں کیا، تو وہ میں چیدہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور کچھ کردار آپ کو بتا دیتا ہوں جن سے ہماری کورٹ روم میں ملاقات بھی ہوتی ہے، ان کا موقف بھی ہم جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ پہلے دیکھ لیجئے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے اس کیس کے جو اہم کردار ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ایک جناب نثار احمد گل ہے سب سے پہلے، اور ایک ہے ملک علی احمد۔ اب نثار احمد گل صاحب جو ہیں یہ ڈائریکٹر ہیں گڈ نیچر کمپنی کے، GNC کے۔ اب گڈ نیچر کمپنی جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کی نیب کے مطابق یہ فرنٹ کمپنی ہے، لیکن ظاہر ہے شہباز شریف کہتے ہیں نہیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ کمپنی یہ نثار احمد گل ہی کی تھی۔ اور اسی طرح سے ملک علی احمد ہیں، ان کی یونیٹاس کے نام سے کمپنی ہے، اس کے بارے میں بھی نیب کہتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی کمپنی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہماری نہیں، یہ خود اسی شخص کی کمپنی ہے۔ اب چلیے نثار احمد گل جو ہیں اور ملک علی احمد، ان کی اپنی اپنی کمپنیز تو ہیں، لیکن ان کا شہباز شریف صاحب سے کیا تعلق تھا؟ دو تعلق تھے۔ ایک تو جو نثار احمد گل تھے یہ وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹر برائے سیاسی امور تھے جب وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے شہباز شریف صاحب، اور ملک علی احمد جو تھے یہ وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹر برائے اسٹریٹجی اینڈ پالیسی کے عہدے پر فائز تھے۔ اب یہ دونوں جو شہباز شریف صاحب کے سیکرٹری تھے، ڈائریکٹر برائے سیاسی امور تھے، اور ایک صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر برائے اسٹریٹجی اینڈ پالیسی تھے، یہ دونوں اشخاص وہ ہیں جن کی اپنی اپنی کمپنیاں بھی ہیں۔ اور مزید آپ اس میں سونے پہ سہاگا دیکھیے کہ ان کی جو کمپنی ہے GNC اور یونیٹاس، ان کی کمپنیوں سے جو پیسے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے اور ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتے رہے ہیں۔ اور تیسرا کنیکشن یہ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی جو کمپنی یا رمضان شوگر مل جو ہے اس کو یہ GNC نثار احمد گل اپنی کمپنی کا ضمانتی بتا کر بینکوں سے لون لیتے رہے ہیں۔ کیسی مزیدار بات ہے کہ کمپنی ہے گڈ نیچر کمپنی نثار احمد گل کی، نثار احمد گل بینک میں لون اپلائی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اتنا 900 ملین آپ نے لینے ہیں تو ضمانت دیں، ضمانت دی جاتی ہے رمضان شوگر مل کی، اور پیسے ملتے ہیں نثار احمد گل کو، ان کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں گڈ نیچر کمپنی کے اکاؤنٹ میں، پھر وہ پیسے وڈرا ہوتے ہیں، وہ پیسے وڈرا ہو کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ کے اکاؤنٹ میں۔ ان تمام بینک ٹرانزیکشنز اور بینک لون اور کیش وڈرال اور پیسوں کو وڈرا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے تمام ڈاکیومنٹری ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں نیب کے پاس۔ اسی وجہ سے نیب سمجھتی ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں ناقابل تردید، اس میں شہباز شریف بچ نہیں سکتے، ڈیلے ہو سکتا ہے، تاخیر کا شکار ہے یہ کیس، لیکن شہباز شریف بچ نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیے نثار احمد گل اور علی احمد پر یہ الزام بھی ہے نیب کی طرف سے کہ انہوں نے مزید آگے 6 ایسی کمپنیاں تھیں جس میں یہ پیسے ایک کمپنی سے دوسری میں، دوسری سے تیسرے کے اکاؤنٹ میں، تیسری سے پہلے کے اکاؤنٹ میں، پہلے سے دوسرے کے اکاؤنٹ میں لیئرنگ کا کام کرتے تھے، اور بالآخر یہ پیسے نکال کے شہباز شریف صاحب کے پاس چلے جاتے تھے۔ وہاں سے یہ پیسے ایک منی چینجر، خاص منی چینجر کا، وہ اس منی چینجر کا بھی معلوم ہے، ایک ڈیوٹی فری شاپ کے پاس ایک منی چینجر تھا جہاں سے یہ پیسے باہر جاتے تھے، باہر سے ٹیٹیوں کے ذریعے پھر واپس آتے تھے۔ باہر سے کون بھجواتا تھا ان تمام لوگوں کی تفصیلات بھی موجود ہیں نیب کے پاس۔ اب یہ جو گڈ نیچر کمپنی کا CEO ہے
نثار احمد گل یہ وزیر اعلیٰ کا پولیٹیکل ڈائریکٹر تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا. اب اس نے اپنا جو بینک اکاؤنٹ کھولا تھا، اس کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات موجود ہیں. اس میں اس نے اپنا عہدہ لکھا ہوا تھا مشیر برائے سیاسی امور وزیر اعلیٰ پنجاب، اور پتہ لکھا ہوا تھا چیف منسٹر آفس کا. اور یوں جو ہے یہ صاحب نثار احمد گل جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب کے قریب ہوتے ہوئے ان کی کمپنیز کے ساتھ پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کے تمام ثبوت موجود ہیں. اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دونوں اشخاص جو ہیں، یہ دونوں خاص طور پر ملک علی احمد، یہ سلمان شہباز کے دوست بھی تھے. اور دیکھیے کیسا اتفاق ہے کہ شہباز شریف صاحب کے یہ پولیٹیکل ڈائریکٹر تھے، اور دوسرا اتفاق کیا ہے کہ ان کی اپنی کمپنیاں تھیں. تیسرا اتفاق یہ ہے کہ ان کی کمپنیوں کے شہباز شریف اور نواز شریف کی شہباز شریف اور حمزہ اور سلمان شہباز کی کمپنیوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں. اور چوتھا اتفاق یہ ہے کہ یہ دونوں صاحبان یہ جو ہیں یہ ان کے ساتھ سلمان شہباز کے ساتھ بیرون ممالک کے سفر کرتے رہے. اس کی تفصیلات موجود ہیں نیب کے پاس کہ جناب یہ 21 مارچ 2016 کو یو اے گئے، 28 مارچ کو واپس آئے، 23 مارچ 2017 کو یو اے گئے، 28 جولائی کو واپس آئے، 15 مئی 2018 کو قطر گئے، پھر 16 کو واپس. اکٹھے سفر کرتے تھے دونوں، سلمان شہباز صاحب اور یہ ملک علی احمد صاحب جو ہیں یہ اکٹھے سفر کیوں کر رہے تھے؟ کاروباری دوروں پر، جب ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا، پھر کچھ اور لوگوں کے نام آتے ہیں جیسے کہ مسرور انور ہیں، شعیب قمر ہیں. اب مسرور انور ہو گئے، شعیب قمر ہو گئے، رحیم داد عباسی ہو گئے، یہ بیچارے کلیریکل جاب کر رہے تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، معمولی تنخواہ پر 20-25 ہزار روپے کی تنخواہ پر ملازم تھے. اور ان سے میری کورٹ روم کے اندر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ان کا موقف میں جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہم تو اکاؤنٹنٹ تھے، کیش بوائز تھے، ہمیں کہا جاتا تھا کہ پیمنٹ آئی ہے اس کو گنے اور فلاں دفتر میں دے آئیں، تو ہم اس کو 55 کے سے اٹھاتے تھے، 96H میں دے آتے تھے، ہم ادھر سے اٹھاتے تھے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے. تو ہمیں نہیں پتا یہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے، ہم تو ملازم تھے. تو ہمارا اگر یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا غیر قانونی پیسے آئے ہیں، کمائے گئے ہیں، تو ہمارے سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن بہرحال مسرور انور اور شعیب قمر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. اور یہ لوگ جو ہیں شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن ان بیچاروں کی جو ہے وہ یہ جیل میں سڑ رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب پورے پروٹوکول میں آتے ہیں، نثار گل جو ہے پروٹوکول میں آتا ہے، چیف فائنینشیل آفیسر پورے پروٹوکول میں آتا ہے. لیکن یہ جو 4-5 لوگ ہیں یہ ہتھکڑیوں میں آتے ہیں، جن کو کیش بوائز کہتے ہیں. اور خیر اب میں نے اس پر پہلے بھی بات کی تھی، کالم میں بھی بات کی تھی، تو اس کے بعد سے میں دیکھتا ہوں کہ ان کی ہتھکڑیاں جو ہیں وہ کھل گئی ہیں اور یہ بغیر ہتھکڑیوں کے لائے جا رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے. لیکن بہرحال اب یہ جو کرتے رہے، مطلب انہوں نے جیسے نیب کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے کہ اپریل 2017 میں 16.3 ملین روپے جی این سی کمپنی کے اکاؤنٹ سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں آیا. اور یہ جو پیسے ہیں یہ مسرور انور نامی شخص ہی لے کر آیا. اور پھر مسرور انور نے 17 اپریل کو 1 کروڑ روپے رقم شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرائی. اور پھر 17 اپریل 2017 کو ہی ایک چیک کے ذریعے رقم راجہ عظمت نامی شخص کو ٹرانسفر کر دی گئی. اور پھر اس پیسے سے تہمینہ دورانی صاحبہ کے لیے جو شہباز شریف صاحب کی اہلیہ ہیں وسپرنگ پائن کے 2 ولاز خریدے گئے. اچھا، اب یہ تمام جو ریکارڈ ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے، کون نکال رہا تھا، وڈرا کون کرتا تھا، لے کر کون جاتا تھا، یہ نیب کے پاس ریکارڈ موجود ہے. اچھا، پھر شعیب قمر صاحب نے اور مسرور انور نے جی این سی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے جو کہ اربوں میں بتائے جاتے ہیں، حمزہ سلمان کے اکاؤنٹس میں انہوں نے منتقل کیے. اب 28 اکتوبر 2016 کو 25 ملین روپے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں آئے. یہ اور یہ جو پیسے آئے ہیں یہ حمزہ کی بینک سٹیٹمنٹ میں دیکھے جا سکتے ہیں نیب کے بقول. اور 2016 کو حمزہ نے اس رقم کا پھر پے آرڈر بنوایا، وسیم قادر اور غلام قادر کو دیا جو کہ PP 144 کے سابق MP تھے. وہاں سے انہوں نے پھر جارج ٹاؤن میں پلاٹس خریدے 61, 62 اور 63A. یہ تفصیلات جو ہیں وہ اس کی بھی اور بھی ڈیٹیلز ہیں جو نیب کے پاس موجود ہیں. اور نیب کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک چپراسی ہوا کرتا تھا اس کمپنی میں ملک مقصود کے نام سے، اس کے نام پر ایک ملک مقصود ایک کمپنی کے نام کے کھولا ہوا تھا. اب میں نے ان سے پوچھا ان صاحب سے جن کے نام پر یہ کمپنیاں بنائی جاتی ہیں کہ آپ جب کمپنی آپ کے نام پر کھولتے تھے تو آپ کو پتہ نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارا شناختی کارڈ لے لیتے تھے اور اکاؤنٹ کھل جاتا تھا، کمپنی کھل جاتی تھی، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا.
تو یہ ایک چپڑاسی جس کی تعلیمی قابلیت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ان کے نام پر کمپنیاں بنا کر پھر لیئرنگ کی جاتی تھی کہ پیسے ادھر سے نکالے اس کمپنی میں ڈال دیے، ادھر سے نکالے اس کمپنی میں ڈال دیے، تاکہ منی ٹریل کو کنفیوز کیا جائے، اور الٹیمیٹلی وہ پیسے وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں پر جیسے پراپرٹیز خریدی جاتی تھی، جیسے ولاس خریدے جاتے تھے، جو رقم باہر بھجوائی جاتی تھی، باہر سے پھر واپس آتی تھی. تو یہ تمام ٹرانزیکشنز کا جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. پھر طاہر نقوی اور قاسم قیوم کا ذکر ہے کہ طاہر نقوی اور قاسم قیوم کے جو قاسم قیوم بھی گرفتار ہیں. ان کے کیش بوائز جو ہیں یہ کیش کو گنتے، بوریوں میں بھرتے اور 96H جو ہے اس کو منتقل کر دیتے. اب میں آپ کو بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پورے کیس میں، منی لانڈرنگ کے کیس میں اتنی ڈیٹیلز موجود ہیں آپ کے پاس، اور ابھی تو میں نے آپ جو میرے پاس ہی لکھی ہوئی ہیں اس کا میں نے آدھا بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا، کیونکہ ایک تو آپ بور ہو جائیں گے شاید، دوسرا یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو آپ کو جو ہے وہ یہ صرف یہ بتا دوں، اور میں آپ کو یہ بھی ایک اور چیز امپورٹنٹ بتا دیتا ہوں کہ 120 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے تھے نوید اکرم نے نامی ایک ملزم نے کیے، اور نوید اکرم نے یہ رقم جو ہے علی عمران کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی. اب جب نیب نے علی عمران سے پوچھا کہ یہ نوید اکرم نے 120 ملین پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے ٹرانسفر کیے اور کہاں سے آئے، تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے تھے. تو اب یہ ہے صورتحال. رقمیں دیکھیں آپ کتنی بڑی جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں، اور یہ تمام اس کا ریکارڈ موجود ہے. پھر رمضان شوگر مل اور گڈ نیچر کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بھی نیب کے علم میں ہے پورا، اور اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں کہ اس جو گڈ نیچر کمپنی تھی اس سے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی جو الزام ہے. اور پھر یہ کہ 2016 سے 18 تک گڈ نیچر کمپنی کی نے ایک نجی بینک سے 900 ملین کا قرضہ لیا، اور اس کمپنی کو گڈ نیچر کمپنی جو کہ کوئی کام نہیں کرتی، یعنی اس کا کام کیا ہے، یہ کیا کنسٹرکشن کمپنی ہے، یہ انویسٹمنٹ کمپنی ہے، یہ کیا کرتی ہے، کوئی کام نہیں ہے اس کا، تو اس لیے یہ کاغذی کمپنی کہلاتی ہے. اس کمپنی کو قرضہ ملا اور قرضہ دلوانے کے لیے گارنٹی دی رمضان شوگر مل نے. اس سے جو ہے اس کے گنے کی خریداری شو کی گئی کاغذوں میں کہ جی گنا خریدا گیا ہے، گنے کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ٹریڈنگ کمپنی شو کی گئی. اس قرضے کی جو پہلی قسط 21 اپریل 2016 کو گڈ نیچر کمپنی کے اکاؤنٹ میں آئی، اور اگلے ہی دن شعیب قمر جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا اس نے 200 میں سے 199 ملین روپے نکلوا لیے. پھر 10 مارچ 2017 کو قرضے کی دوسری رقم آئی 350 ملین روپے، اور پھر 5 دن بعد شعیب قمر نے 100 ملین اس میں سے نکلوائے، اور پھر اگلے ہی دن 16 مارچ کو شعیب قمر نے اس سے مزید 200 ملین نکلوائے، اور یہ تمام پیسے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے پاس منتقل ہو گئے. پھر 13 اپریل 2018 کو قرضے کی آخری قسط ٹرانسفر ہوئی. اس میں مسرور انور نے 150 ملین نکلوائے، اور 350 ملین کے آخری قسط میں سے بچنے والے 200 ملین روپے جو تھے یہ پھر 17 اپریل کو نکلوا لیے گئے. اب ظاہر ہے جو بینک سے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں یہ ساری ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ٹریسیبل ہیں، اس کا ریکارڈ موجود ہے. اب یہ جو تفصیلات ہیں، اتنی تفصیلات آپ کے پاس موجود ہیں کہ جب ٹرائل ہوگا تو شہباز شریف صاحب کا اس میں سے بچنا ناممکن دکھائی دیتا ہے. نہ آپ کا ایسا ماننا ہے، لیکن ٹرائل تاخیر کا شکار ہے، کیونکہ ظاہر ہے وکلاء کو پتہ ہے کہ ایک ہی بندے کی جرح میں سارا دن اور پھر 2 دن کیسے لگانے ہیں. لمبی تفصیلات، کاغذوں کی چھان بین، تو ابھی تک 110 میں سے 10 گواہان پر جرح ہو سکی ہے. تو کیس تاخیر کا شکار ہے، ٹرائل تاخیر کا شکار ہے، اور تاخیر کی بنیاد پر ہی دلائل دیے گئے ضمانت حاصل کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کی. تو اتنی تفصیلات اگر نیب کے پاس موجود ہیں تو شہباز شریف صاحب کے لیے یہ کیس گلے کی ہڈی بن سکتا ہے، اور اسی لیے ان کو اس میں ضمانت حاصل کرنے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب ضمانت ہوتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اس ضمانت کے معاملے پر میں تفصیل سے بات اس لیے نہیں کر رہا مزید کیونکہ اس پر ہائی کورٹ نے روک دیا ہے اس پر بات کرنے سے. بہرحال یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز جاری شیئر کی ہیں، اور اتنی ہی ڈیٹیلز کے کچھ اور صفحات ابھی آگے موجود ہیں جس میں مزید نیب کے پاس جو تفصیلات ہیں میں نے تو ابھی اس کا خلاصہ بھی پورا آپ کے سامنے نہیں رکھا. تو شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ کیسے نکلیں گے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.